أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور اس کا جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری طاقت سے، میری فوج سے اور میری قوت سے بالکل نہیں ڈرے اور توحید باری تعالیٰ کا اعلان بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوالات میں الجھایا جائے، کیونکہ مناظرے کا یہ کامیاب اسلوب سمجھا جاتا ہے کہ فریق مخالف کو سوالات میں الجھا دیا جائے۔ تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ وما رب العالمین، وما میں جو واو ہے عطف کی، یہ اصل میں واو اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایک سوال وہ کر چکا تھا اور یہ اس سوال پر عطف ہے، یعنی اس سوال کے بعد ایک اور سوال ہے، اور وہ پہلا سوال کیا تھا؟ الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان رکھ کے پالا نہیں اے موسیٰ؟ تو فرعون نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے، لیکن اس نے جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کیا اور کہا اے موسیٰ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں جب کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو ماں کے ساتھ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایرانی جرنیل نے یہ سوال کیا تھا ایک جنگ کے دوران۔ اس نے کہا ما انتم، بھائی تم لوگ کیا چیز ہو، کیا ہو تم؟ تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ نحن اناس من العرب، ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، اور آگے وہ لمبی بات چیت ہے، لیکن اس نے ماں کے ساتھ سوال کیا کہ تم کیا ہو؟ فرعون نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو محسوس کیا کہ مخلوق خالق کی حقیقت تو بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جس کی کوئی کیفیت یا ماہیت بیان نہیں کی جا سکتی، چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ رب العالمین کو پہچاننا ہے تو اس کی صفات سے اور اس کے کاموں سے پہچانو۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا میرا رب رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا بھی کیا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو وہ روزی بھی دے رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے۔ اور اے فرعون، نہ تو نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے نہ تو کسی چیز کو پال رہا ہے۔ ان کنتم موقنین، یہ بڑے نرم الفاظ استعمال فرمائے کہ شاید فرعون کو عقل آ جائے، اور کہا دیکھو بھائی اگر تم میری بات کا یقین کر لو تو رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون،
فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب وہی ہے۔ فرعون بات کو ادھر ادھر گھما رہا ہے چونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے مقابلے میں لاجواب ہو چکا ہے، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے درباریوں سے کہا کہ سنتے ہو یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، وہ کہتا تھا میں تو اپنے سوا کوئی رب نہیں جانتا کہ کوئی اور بھی رب ہو، اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ کیونکہ مصر میں بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور فرعون ان سب کو بھی معبود مانتا تھا، لیکن ان سب سے اوپر اپنے آپ کو سپر معبود بنا کر پیش کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں ان سب سے اونچا رب ہوں۔ تو کہنے لگا سنتے ہو یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کسی بات کا جواب اعتراض سے نہیں دیا، بلکہ اپنی دعوت کو پازیٹیو انداز میں جاری رکھا۔ فرمایا دیکھو رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ یعنی یہ بتاؤ کہ جب یہ فرعون پیدا نہیں ہوا تھا اور اس کے باپ دادے دنیا میں تھے تو اس وقت تمہارا رب کون تھا؟ اور جب یہ فرعون دنیا میں نہیں رہے گا اور تمہاری اولادوں کی اولادیں آ جائیں گی پھر تمہارا رب کون ہوگا؟ تو بڑی زبردست دلیل موسیٰ علیہ السلام نے دی کہ فرعون تو کل پیدا ہوا ہے لیکن وہ ان سے پہلے تھے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اور زمین و آسمان تو بہت پہلے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کس نے کیا؟ کیا تمہارے اندر کوئی تھوڑی بہت عقل ہے تو سوچو۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم، فرعون نے کہا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون، یقیناً یہ پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مشرق کا رب ہے اور جو مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کوئی ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا سخت لفظ استعمال فرمایا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پاگل کہے جانے کے باوجود فرعون کو کوئی برا لفظ نہیں کہا بلکہ اپنی دعوت ہی پیش کی اور فرمایا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور اگر تم میں تھوڑی سی بھی سمجھ اور دانائی ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، کیا تمہارا یہ فرعون سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے اور مشرق میں غروب کر سکتا ہے؟ یہ وہی دلیل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں پیش کی تھی۔ فرمایا دیکھو وہ رب جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے اور اس کے درمیان ہوا اور پرندے اور جو چیزیں بھی ہیں ان سب کا پالن ہار بھی وہی ہے، اگر تم سمجھدار ہو تو بتاؤ کہ کیا ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے؟ قال لئن اتخذت إلها غيري
فرعون نے کہا اگر تو نے میرے بغیر کسی کو معبود بنایا لأجعلنك من المسجونين تو ضرور میں تجھے قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا. اب دھمکی دینے لگا. جب طاقت والے اور حکومت والے اور اقتدار والے دلیل کے میدان میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی قوت کے استعمال کی دھمکی دیتے ہیں. کہا کہ اے موسیٰ تم دیکھ نہیں رہے جن لوگوں کو میں نے قید کر رکھا ہے ان کے کیا حالات ہیں. فرعون ایک نہایت متکبر اور انتہائی بے رحم اور شفاف انسان تھا. چونکہ آخرت کا عقیدہ اس کے پاس نہیں تھا اس لیے وہ اس دنیا میں من مانی زندگی گزار رہا تھا. اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے رحم تھا اور کتنا ظالم تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے موسیٰ میں تجھے قید کر دوں گا بلکہ کہا کہ ان قیدیوں کو دیکھ لو جو پہلے سے قید میں ہیں ان کے حالات معلوم کرو اور پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی انہی قیدیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں. اولو جئتک سے پہلے ایک جملہ معذوف ہے کہ اتفعل بذلک ولو جئتک بشیء مبین کہ اے فرعون کیا تو میرے ساتھ پھر بھی وہی سلوک کرے گا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں اور کوئی ایسی دلیل لے آؤں جو بہت ہی ظاہر اور باہر ہو. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اسے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے. ظاہر ہے اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے پیش کرو. اگر وہ کہتا کہ میں دلیل کو نہیں دیکھنا چاہتا اور میں دلیل کو نہیں سننا چاہتا تو اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو سکتے تھے. اس لیے اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے اور اپنے درباریوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکش قبول کر لی. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو اچانک وہ ایک بہت ظاہر اژدہا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ. اور اپنے ہاتھ کو کھینچ کر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا ڈنڈا زمین پر پھینک دیا. تفاسیر میں اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئی ہیں. یہ کہ وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس کا نچلا جبڑا فرعون کے محل کے بنیاد میں تھا اور اوپر والا جبڑا اس کے محل کے کناروں تک پہنچ گیا. اور اس نے زور سے جب پھنکارا اور آواز نکالی اور بڑی خوفناک اس کی شکل فرعون نے دیکھی تو اس کا پیشاب اور پخانہ خطا ہو گیا اور وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑو میں تمہارے ساتھ ایمان لے آؤں گا فی الحال اس بلا کو تو پکڑو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو یہ دکھا دیا کہ رب وہ ہے جو ایک بے جان لکڑی کو ایک جاندار جسم عطا کر کے اس کو ایک ایسا ہولناک اژدہا بنا سکتا ہے کہ فرعون جیسے سپر پاور کا
جو حکمران تھا اس کے بھی اوصاف عطا ہو جاتے ہیں. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. تو اللہ پاک نے یہ بھی دکھا دیا کہ میں جب چاہوں ایک جاندار چیز کو دوبارہ بے جان لکڑی میں تبدیل کر دوں. یہ میری قدرت ہے اور یہ میرا کمال ہے. اور ہاتھ موسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ڈال کر یا گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا. بالکل عام سفیدی نہیں تھی، ورنہ ان کو کیا پتہ چلتا کہ یہ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج چمکتا ہے یا چاند چمکتا ہے. تو یہ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون اپنی بات سے مکر گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا. ترجمہ ایک دو. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا الا تستمعون، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم، کہنے لگا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون، یقیناً یہ پاگل ہے. قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق کا اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا لأجعلنک من المسجونین، تو یقیناً میں ضرور خود کو قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آؤں. قال فأت به، فرعون نے کہا لے کے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور
اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار تھا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.